دی لاز آف ہیومن نیچر۔ تعارف۔ اپنی زندگی میں ہمارا ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یا بعض اوقات واسطہ رکھنا ناگزیر ہو جاتا ہے، جو ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح مصیبت کا باعث بنتے ہیں اور ہماری زندگی کو مشکل اور ناگوار بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہمارے قائدین، باس، رفیق کار یا ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بہت جارحہ مزاج اور کچھ بہت کاہل یا غیر فعال ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری جذبات سے کھیلنے میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر بظاہر بہت دلکش اور پر اعتماد نظر آتے ہیں اور زندگی کے بارے میں لطنائے آئیڈیاز سے بھرپور لگتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے پرجوش دکھتے ہیں ہم ان کے سحر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کی خود اعتمادی دراصل نامعقول یا پراز حماقت ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے رفقائے کار میں سے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہمیں نیچے دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں، یا پھر ایسے ملازمین اور رفقائے کار ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اچانک علم ہوتا ہے کہ وہ دراصل ہمیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں عموماً ہم بے خبری میں ان کا شکار بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان کی طرف سے اس طرح کی کسی چالاکی کی توقع نہیں کرتے۔ اس طرح کے لوگ اکثر جھوٹی کہانیوں یا دوسروں پر الزام دھر کر خود کو درست یا بے قصور ثابت کرتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے وہ ہمیں اپنے دام فریب میں پھنسا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اس پر احتجاج یا ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن آخر میں ہم خود کو بے بس پاتے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم سبق نہیں سیکھتے۔ پھر ویسا ہی کچھ شخص دوبارہ ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات ہم خود اپنے رویے کے بارے میں بھی اس طرح کے تذبذب اور بے بسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی وقت اپنے باس، رفقائے کار یا دوستوں سے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتے ہیں جو انہیں ناگوار گزرتی ہے، جبکہ ہم خود بھی نہیں جانتے کہ وہ الفاظ ہم نے کیوں ادا کیے۔ ہماری لا علمی میں کوئی پریشانی، مایوسی یا احساس بے بسی ہماری زبان پر وہ الفاظ لے آتا ہے جن پر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ اسی صورتحال میں ہم خود کو اپنے ہی نقصان دہ رویے کا شکار ہوتا دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر قابو نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خود ہماری ذات میں کوئی اجنبی پوشیدہ ہے جس کے بارے میں ہم خود بھی آگاہ نہیں، اور وہ اجنبی ہماری مرضی اور ارادے کا پابند بھی نہیں۔ تاہم اگر ہم سطح سے نیچے زیادہ گہرائی تک جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو ہم انسانی رویوں کی بنیادی وجوہات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ کیوں بعض لوگ حسد کا شکار ہو کر دوسروں کی کامیابی کو ناکامی بدلنے کے رپے ہوتے ہیں، یا پھر کیوں کر بعض لوگوں کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر ہم اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ کس وجہ سے لوگ اچانک نامعقول رویے کا اظہار کر کے اپنی شخصیت کا تاریخ یا منفی پہلو ظاہر کر دیتے ہیں، یا پھر کیوں وہ اپنی غلطیوں کا جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا کیوں ہم کسی ایسے رہنما میں کشش محسوس کرتے ہیں جو ہمارے اندر کے منفی خیالات کو ابھارتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے کردار اور سوچ کو جان سکیں تو ہم ایسے لوگوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان یا تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر ہم انسانی نفسیات کو سمجھنے کے قابل ہوں تو ہمارے نقصان دہ رشتوں کے لیے ناممکن یا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ہمیں تباہ کر سکے۔ ہم ان کی چالوں اور جھوٹی کہانیوں کی تہہ تک پہنچ سکیں گے اور ان کے نئے حربوں سے قبل از وقت آگاہ ہو جائیں گے۔ اس طرح اپنی صلاحیت اور علم کی بنیاد پر ہم ان کی مکاریوں سے انہیں محروم کر دیں گے۔ دوسروں کے اور خود اپنے رویوں کی بنیادی وجوہات کو واضح طور پر جاننا ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے سکتا ہے۔ ہمیں ایک غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا کہ ہم جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں وہ ہم شعوری طور پر کرتے ہیں، وہ ہم اپنے کانشیس کے ساتھ کرتے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ احساس ایک خوفناک احساس ہے کہ ہم جو کچھ کہتے اور کرتے ہیں وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ احساس
تکلیف دہ مگر ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہماری شخصیت، لاشعور اور تحت الشعور میں پوشیدہ ایسی قوتوں یا جذبات کے تابع ہوتے ہیں جن سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اقوال و افعال کے نتائج دیکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات بھگتتے ہیں، لیکن ہماری رسائی ان گہرے مدفون احساسات تک نہیں ہوتی جو ہمارے رویوں، الفاظ اور افعال کے بنیاد ہوتے ہیں۔ ہم ان تمام قوت کو فطرت انسانی کا نام دیتے ہیں، جو ہماری ذات کی گہرائیوں میں مدفون ہے اور جو ہمارے اقوال و افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کے دماغ کی ساخت اور اعصابی نظام کے اس تانے بانے پر مشتمل ہے جو کہ اس کراہ ارض پر 50 لاکھ سال کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں تکمیل کو پہنچی۔ اس ارتقائی عمل کے دوران انسان اپنی بقا کے لیے ایک سماجی حیوان بنا، جس کی وجہ سے ہم نے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے، تعاون کرنے اور نظم و ضبط کی پیروی کرنے کا طریقہ سیکھا۔ یہ ابتدائی طور طریقے آج کی جدید دنیا میں بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں موجود کتاب انسانی فطرت کے قوانین اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر تحریر کی گئی ہے تاکہ آپ انسانی رویوں کے تمام پہلوؤں سے آگاہ ہوں اور ان کی بنیادی وجوہات جان سکیں۔ اگر آپ اس کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں تو یہ لوگوں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے طریقے میں انقلابی تبدیلی کا باعث ہوگی۔ یہ کتاب اپنے بارے میں آپ کے خیالات کو بھی بہت زیادہ تبدیل کر دے گی۔